مہمان خصوصی قائد انقلاب امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم جناب سید منور حسن صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور خواتین اسلام اور فرزندان اسلام سے مخاطب ہوں۔ محترم جناب سید منور حسن صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، المدد المدد، ہم ساتھ چلے تھے، ہم ساتھ چلے تھے، ہم ساتھ چلے تھے، ہم ساتھ چلے ہیں، ہم ساتھ چلے ہیں، ہم ساتھ چلے ہیں، نعرہ تکبیر، ہم ساتھ رہیں گے، ہم ساتھ رہیں گے، ہم ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ صدق الله العظيم۔ برادرم ڈاکٹر وسیم اختر صاحب، محترم امیر ضلع، دیگر ذمہ داران جماعت، حاضرین مجلس، میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور ساتھیوں، اور میری قابل احترام اور معزز بہنوں اور بیٹیوں، مجھے خوشی ہے کہ بھاولپور ضلع کی جماعت نے اس بھلی سی محفل کو آراستہ پیراستہ کیا ہے۔ کچھ کہنے اور سننے کے لیے، حالات سے واقف ہونے کے لیے، کچھ کرنے اور کر گزرنے کے لیے، حالات کا رخ بدلنے کے لیے اس اجتماع کا اہتمام کیا گیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس اجتماع سے جب واپس آپ لوگ لوٹیں گے تو نئے جذبوں کے ساتھ، نئے ولولوں کے ساتھ، عزم تازہ کے ساتھ، اور فی الحقیقت معاشرے کے اندر جو تبدیلی دستک دے رہی ہے اس تبدیلی کو یقینی بنانے، مثبت اور تعمیری پیرائی کے اندر اسے دور تک پھیلانے اور پہنچانے کے لیے کوشاں ہوں گے۔ جماعت اسلامی غلبہ دین کی تحریک ہے، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی طرف ہٹانے کی تحریک ہے۔ جماعت اسلامی تعلق باللہ کی استواری کی تحریک ہے۔ انسان غفلت کے اندر پڑ جاتا ہے، اپنے رب سے دوریاں حاصل کر لیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھول کر کسی اور سمت انسان نکل جاتا ہے۔ جماعت اسلامی یاد دہانی اور تذکیر کی تحریک ہے کہ بندوں کو ان کے رب کی طرف لوٹایا جائے، تعلق باللہ کی کمزوری اور ضعف کو قوت اور طاقت کے اندر بدلا جائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب ان راہوں پر چلنا ہوگا تو اس کے نتیجے میں جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بالآخر وہ وقت آتا ہے، وہ لمحہ قریب آتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی بندے کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ پیر بن جاتا ہے جس سے وہ تحرک اختیار کرتا ہے۔ یعنی تعلق باللہ کے نتیجے میں ایک قوت حاصل ہوتی ہے، ایک طاقت ہے کہ جو جنم لیتی ہے، اور تعلق باللہ کی استواری کا نسخہ سب سے آسان تو دعائے قنوت میں ہے جو ہم ہر روز وتر کی نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر۔ اسی سے مغفرت کے طالب ہیں، اسی پر ایمان کا اعلان اور اظہار کرتے ہیں۔ زندگی کے جتنے عنوانات ہیں اپنے رب کے ساتھ بندھے رہنا،
اس کی ہدایت پر عمل کرنا، اس کے حکم کو بجا لانا۔ اس لیے اس رشتے کو جس کا اظہار اور اعلان ہم وطر کی نماز میں ہر روز کرتے ہیں، اس رشتے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس رشتے کے اندر، اس کی مضبوطی کے اندر قدموں کا جماؤ ہے، بصیرت و بصارت ہے، انسان کے اندر ویژن پیدا ہوتا ہے، کمزوری طاقت میں بدلتی ہے، قوت میں قوت کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جماعت اسلامی اصلاً رجوع اللہ کی تحریک ہے، معاشرے سے غفلت کو، بگاڑ کو مٹانے کی تحریک ہے، اندھیروں کا مقابلہ اجالوں سے کرنے کی تحریک ہے۔ یہ معاشرے کے اندر چاروں طرف جو مہنگائی نظر آتی ہے، جو بے روزگاری کا افریت ہے، جو لاقانونیت دکھائی دیتی ہے، یہ جو لوگ ایک دوسرے کے دشمن بنے نظر آتے ہیں، یہ جتنے بڑے پیمانے پر ٹارگٹ کلنگ ہے، بوری بند لاشوں کا کلچر ہے، نت نئے حوالوں سے بھتہ خوری اگر فروغ پا رہی ہے، ملٹری آپریشن جاری ہے، ہماری بندوقیں ہمارے اس سینوں پر تانی گئی ہیں، ہمارے جسم و جان کے اندر ہماری گولیاں پیوست کی جا رہی ہیں۔ امریکہ کے کہنے پر ڈو مور کے تقاضے پورے کرنے کے لیے یہ جو ظلم کی نگری چاروں طرف بسی ہوئی ہے، یہ جو عدل اور انصاف کی میزان لوگ اگر اس سے محروم ہیں تو بڑا سبب اس کا یہ ہے کہ بندے اپنے رب سے غافل ہو گئے ہیں۔ توبہ کرنے کی ضرورت ہے، رب سے رجوع اللہ جسے کہیں، اس کی طرف چلنے اور بڑھنے کی ضرورت ہے۔ انفرادی دائرے کے اندر بھی، اجتماعی دائرے کے اندر بھی قرآن پاک سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن پاک سے جڑنا یہ ہے کہ جب آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی اس کتاب کے حوالے سے اپنی شناخت کو اجاگر کریں، تو قرآن پاک کے ان گنت احکامات وہ ہیں کہ جس کو اوپر فرد عمل کر سکتا ہے، اس کے بارے میں فرد سے حساب دہی اور جواب دہی ہونی ہے۔ قرآن پاک کا وہ حصہ جس سے انفرادی سیرت کی تعمیر ہوتی ہے، تزکیہ اور کردار سازی ہوتی ہے، انفرادی طور پر جس میں احکامات اور فرائض اور واجبات دیے گئے ہیں، اور قرآن پاک کے ان گنت احکامات وہ ہیں کہ جو اجتماعی دائرے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کے لیے ناگزیر ہے کہ پھر اجتماعی جد و جہد کی جائے۔ آدھا قرآن ایسا ضرور ہے کہ جو اجتماعی دائرے کے بارے میں احکامات اور ہدایات دیتا ہے، شریعت کو نافذ کیا جائے، انسانوں کو اندر عدل و انصاف کو قائم کیا جائے، بڑوں کے ساتھ عزت کا، احترام کا تعلق اجاگر کیا جائے، چھوٹوں سے محبت کی جائے، بیواؤں کی دستگیری کی جائے، یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھا جائے۔ محروم لوگ معاشرے کے اندر کروڑوں لوگ ہیں کہ جو چادر سر کی طرف لے جائیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر کی طرف لے جائیں تو سر کھل جاتے ہیں۔ محروم لوگوں کی یہاں سے وہاں تک نسل در نسل محروموں کی تعداد بڑھ رہی ہے، مظلوموں کی تعداد بڑھ رہی ہے، مجبوروں کی تعداد بڑھ رہی ہے، نان نفقے کے لوگ مجبور ہوتے چلے جا رہے ہیں، محرومی سے دو چار ہیں۔ قرآن پاک کی اجتماعی تعلیمات جد و جہد کا پیغام دیتی ہیں۔ معاشرے کو ان جنوں اور بھوتوں اور عفریت سے نجات دلائی جائے، شیطان اور اس کی ذریت سے نجات دلائی جائے۔ یہ جو ڈاکو اور لٹیرے ہم پر حملہ آور ہوئے ہیں، یہ جو ظالم ابن ظالم ہماری گردنوں پر سوار ہوئے ہیں، یہ ہمارے حقوق سلب کر کے، وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے۔ پورے ملک کے اندر بلوچستان بظاہر سب سے بڑا صوبہ ہے، لیکن وسائل سے مالا مال صوبہ ہے۔ 5واں ملٹری آپریشن ہے جو اس وقت بلوچستان میں جاری ہے۔ جماعت اسلامی نے اہل بلوچستان کے ساتھ یوم یکجہتی منایا۔ ہم ان کے دکھوں کے اندر شریک ہیں، ہم ان کی محرومیوں کے اندر شریک ہیں، ہم ان کے غموں کے اندر شریک ہیں۔ ہر آنے جانے والی حکومت نے بلوچستان پر مظالم ڈھائے ہیں، ان کا جینا دوبھر کیا ہے۔ پیکیجز کا اعلان ہوتا ہے، لالی پاپ دے دیا جاتا ہے، پیکیج دے کر فارغ ہو جایا کرتے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کابینہ کا اجلاس بلوچستان میں بلایا کہ شاید اس سے بلوچوں کی تشفی ہو جائے گی، ان کی جو محرومی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہیں اور کھانے کے اور ہیں۔
ہر آنے جانے والی حکومت اور اس وقت جو حکومت قائم ہے اس نے ظلم کی حد اور نہایت کر دی ہے، انتہا تک ظلم کو لے کر گئی ہے۔ آپ بلوچستان کی بات کریں، کراچی اور سندھ کے شہروں کی بات کریں، صوبہ سرحد خیبر پختونخوا کی بات کریں، جتنے پورے ملک کے اندر ڈرون طیارے حملے کر رہے ہیں، مسنگ پیپل کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، کوئی جواب دہ نہیں ہے۔ اور ڈرون حملے حکومت نے اس کی اجازت دی ہے، پارلیمنٹ کی قرارداد میں یہ بات کہی گئی کہ ڈرون حملوں کو روکا جائے، لیکن وزیر اعظم صاحب جو چیف ایگزیکٹو ہیں وہ اس طرف روکنے کی طرف نہیں بڑھتے، اور فوج نے بھی یہ بات کہی کہ اگر سول حکومت ہم سے کہے گی تو ہم میں یہ صلاحیت موجود ہے، ہمارے پاس یہ استعداد ہے کہ ہم ڈرون حملوں کو روک سکیں۔ خود ایئر فورس کے چیف نے پچھلے دنوں یہ اعلان کیا اور بڑے پیمانے پر اعتراف جرم کیا کہ ہم نے 10,500 11,000 کے قریب بم پھینکے ہیں، بارود کی برسات کی ہے، 10 سے 15% شاید وہ صحیح لوگوں پر نشانہ لگا ہو، 85 سے 90% معصوم لوگوں کا خون ہوا ہے، ان لوگوں کا جو بے گناہ ہیں۔ ایئر چیف کو تو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اس اعتراف جرم کے نتیجے میں ہم یہ بات کب سے کہہ رہے ہیں کہ جتنے ملٹری آپریشنز ہیں، جتنے فوجیوں کی کارروائیاں ہیں، ان کے نتیجے میں عام شہری مصیبت سے دوچار ہے۔ صوبہ سرحد میں، فاٹا کے علاقے میں، آزاد قبائل کے اندر، سوات اور بنیر میں، شمالی جنوبی وزیرستان میں محض امریکہ کی خواہش پوری کی جا رہی ہے۔ اسی لیے جماعت اسلامی نے اگر یہ گو امریکہ گو کی تحریک شروع کی ہے، یہ گو امریکہ گو تحریک کے نتیجے میں امریکی غلامی نامنظور ہونے کے نتیجے میں ہماری معیشت بھی آزاد ہوگی، ہم IMF کی غلامی سے بھی نکلیں گے، ہم اپنے بجٹ خود بنائیں گے، ہم اپنے پرائس کنٹرول خود کریں گے، ہم اپنی امپورٹ ایکسپورٹ پالیسی خود بنائیں گے۔ لیکن امریکہ IMF کے ذریعے سے، ورلڈ بینک کے ذریعے سے، قرضوں کی معیشت کے ذریعے سے ہمارا ہر پیدا ہونے والا بچہ ابھی اس نے ماں کا دودھ نہیں پیا ہوتا، مقروض پیدا ہوتا ہے۔ لہذا گو امریکہ گو کا مطلب یہ ہے، ایک نعرے کی حیثیت سے بھی یہ نعرہ اور سلوگن دل فریب ہے، ایک فلسفے اور نظریے کی حیثیت سے بھی یہ گو امریکہ گو ایک تحریک ہے، اور زندگی کے تمام دائروں میں امریکہ کی غلامی سے نجات، امریکہ کی پالیسیوں سے نجات، امریکہ کے احکامات سے نجات۔ اس کے بغیر یہ پیروں کے اندر غلامی کی بیڑیاں ہیں، یہ ہاتھوں کے اندر غلامی کی ہتھ کڑیاں ہیں، اس زبان اور دل و دماغ پر غلامی کے پہرے ہیں کہ جو بیٹھے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ایک بڑی جد و جہد آپ کی منتظر ہے، ایک بڑی کشمکش آپ کی منتظر ہے، اور قرآن پاک کے اجتماعی نظام کو، عدل و انصاف کے نظام کو قائم اور برپا کرنے کے لیے لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ۔ کسی کو ناگوار گزرے، کسی کی پیشانی پر بل پڑیں، کسی کو یہ بات ناپسند ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کر دکھانا ہے۔ اس ہدایت کے حوالے سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس جد و جہد اور کشمکش کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا خوگر بنے، لہذا وہ جد و جہد، پاکیزہ جد و جہد، بابرکت جد و جہد، آخرت سنوارنے کے لیے، دنیا کو بنانے کے لیے، حالات کو بہتر بنانے کے لیے آپ زرداری سے مطالبہ کریں، مہنگائی ختم کرو، ظالموں سے مطالبہ کریں کہ ظلم نہ کرو۔ کیسے یہ ممکن ہے؟ مہنگائی کبھی نہیں ختم ہوگی جب تک پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، جب تک چوروں اور لٹیروں کی حکومت ہے، مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافہ ہوگا۔ اور زرداری کا ساتھ دینے والے ANP زرداری کے ساتھ ہے، MQM زرداری کے ساتھ ہے، مسلم لیگ قاف زرداری کے ساتھ ہے۔ اور میں راز کی بات بتاؤں کہ وہ جو فرینڈلی اپوزیشن کل تک میاں نواز شریف کی تھی، آج بھی وہ انہی کے ساتھ ہیں، صرف تقریروں کے ذریعے زرداری کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہ ایک دوسرے کے بھید کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے کے حوالے سے اپنی پہچان کو اجاگر کیے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، ایک ہی کھوٹے سکے کے دو رخ ہیں، یہ سب اپنی اپنی باری کے انتظار میں ہیں۔ آپ کو اٹھنا پڑے گا۔ پچھلے 5-6 انتخابات میں آپ نے جن لوگوں کو ووٹ دیے ہیں،
انہوں نے آپ کو مہنگائی کا تحفہ دیا ہے، انہوں نے لاقانونیت کا تحفہ دیا ہے، انہوں نے لوڈ شیڈنگ کا تحفہ دیا ہے، جان مال عزت آبرو اس کے عدم تحفظ کا تحفہ دیا ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی نے جو رابطہ عوام کی مہم کا آغاز کیا، جو ممبر سازی کے حوالے سے ہم عوام تک پہنچے، ہمارا پیغام یہی ہے کہ جن لوگوں کو پچھلے 5-6 انتخابات میں آپ نے ووٹ دے کر دیکھ لیا، وہ امریکہ کے غلام نکلے اور پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والے نکلے۔ آئندہ انتخابات میں وہ اگلے سال ہوتے ہیں یا اس کے بعد یا اس سے پہلے ہوتے ہیں، آئندہ انتخابات میں لوگوں کو یہ بات باور کرائیں، لوگوں کو یہ بات سمجھائیں کہ اپنے پیر پر کلہاڑی نہ ماریں، اپنے مستقبل کو تاریک نہ کریں، اپنے بچوں کے مستقبل کو تاراج نہ کریں، اندھیروں میں رہنے کی عادت دور تک اس کو نہ پھیلائیں، ووٹ کا رویہ بدلیں کہ مسلم لیگ نون اور قاف کو ووٹ نہیں دیں گے، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اور اے این پی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ ظالموں کے جتنے ٹولے ہیں دور تک پھیلے ہوئے، امریکہ کے جتنے ایجنٹ ہیں، یہ سب خدا اور اس کے رسول کے باغی ہیں۔ یہ قال اللہ و قال رسول اس صدا کو سننا نہیں چاہتے ہیں، وہ مختلف حوالوں سے اس ملک کے اندر سیکولرزم کو لانا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو، میں آپ سے کیسے یہ بات عرض کروں، آپ اس بات کو جانتے اور واقف ہیں اس بات سے، پوری دنیا کے اندر بیداری کی ایک لہر ہے۔ خود مغربی دنیا کے اندر امریکہ اور یورپ کے 100 سے زیادہ شہروں میں لوگ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلاؤں، سیال کوٹ کی ایک چھوٹی سی مسجد میں آج سے 65-70 سال پہلے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی نے جب لوگوں سے یہ بات کہی تھی کہ وقت کا سوشلزم اور کمیونزم اپنے ماننے والے ماسکو اور قرب و جوار کے ملکوں میں نہیں پا سکے گا، سوشلزم کافور ہوگا، کمیونزم تحلیل ہو جائے گا، خدا سے بغاوت پر مبنی یہ فلسفہ اپنا نام و نشان کھو دے گا۔ اور انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، کتنی پرانی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ مغرب کا تہذیبی اور سرمایہ دارانہ نظام خود واشنگٹن کے اندر اور نیو یارک کے اندر اور لندن میں اپنے لیے پناہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ بالکل وہی لمحہ آ چکا ہے، سوشلزم فضاؤں کے اندر گم ہو چکا، کمیونزم ہواؤں کے اندر تحلیل ہو چکا، اور 70 سال جن لوگوں نے دوائے دل کا علاج کیا تھا وہ سب اپنی دکان بڑھا چکے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس وقت مغربی دنیا کے 100 شہروں میں کیپٹلزم کے خلاف لوگ نکل کر کھڑے ہوئے ہیں، اس کو چارج شیٹ کر رہے ہیں، بظاہر اسی نظام کے ماننے والے، بظاہر اسی نظام کے تحت زندگی بسر کرنے والے اس نظام کی خرابیوں کے بارے میں آشکار اور مطلع ہو کر اس کے خلاف لندن کے اندر 6 ہفتے سے ایک پارک پر لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، پولیس ناکام ٹھہری ہے ان کے دھرنے کو ختم کرنے میں، عدالت کے اندر گئی ہے، کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے۔ لیکن یہ بات کہنے کی ہے کہ یورپ اور امریکہ کے جن شہروں میں وقت کے سرمایہ دارانہ نظام اور اس کے ظلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور وہی بات ہو رہی ہے جو آپ اور میں ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ کیپٹلزم، یہ سرمایہ دارانہ نظام غریبوں کی غربت میں اضافہ کرتا ہے، محروموں کی محرومی میں اضافہ کرتا ہے، اور امیروں کی عمارت اور تجوریوں میں اضافہ کرتا ہے۔ ان کی دولت بڑھتی جاتی ہے، ان کی دولت گھٹتی جاتی ہے، اسی لیے لوگ سراپا احتجاج ہیں، لیکن وہاں ان کے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، انہیں متبادل کا نہیں پتا کہ متبادل کیا ہوگا کیپٹلزم کا، وہ اسلام کی ہوا ان کو نہیں لگی۔ اس لیے میں امریکہ اور یورپ کے اندر جو اسلامی تحریکیں ہیں، وہاں جو لوگ مسلمانوں کے کوس کے لیے قرآن و حدیث کا حوالہ پیش کرتے ہیں، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اسی ملک کے اندر رہتے ہوئے اسلام کا ایک تابندہ اور خابیدہ چہرے سے لوگوں کو بچائیں، اور اسلام کا ایک تابندہ چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کریں، ایک شادابی کی لہر اور بڑے پیمانے پر انقلاب کی لہر کو مضبوط کریں۔ لیکن میرے دوستو، پورے مشرقی وسطیٰ میں جہاں جہاں مسلمانوں کی اکثریتیں اپنے ممالک ہیں، وہاں بھی ایک بیداری کی لہر ہے، انقلاب ایک نعرہ بھی ہے،
زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہے۔ النہضہ پارٹی نے، وہاں کی اسلامی تحریک نے تیونس کی 90 سیٹیں جو جیتی ہیں اس میں سے 42 خواتین کامیاب ہو کر آئی ہیں، اور انہوں نے پوری دنیا کے اندر یہ بات بتائی ہے کہ تم کہتے ہو کہ اسلام عورتوں کے حقوق نہیں دیتا، تم کہتے ہو کہ اسلام عورتوں پر جبر کرتا ہے اور ان کے حقوق کی نفی کرتا ہے، سب سے زیادہ ہم نے 42 سیٹیں خواتین کو دلوائی ہیں، باقی سب نے مل کر کل 7 سیٹیں 49 خواتین جیتی ہیں، باقی سب نے مل کر کل 7 سیٹیں خواتین کو دلوائی ہیں۔ اسلام کے حوالے سے مغرب تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے، تم نے بہت ظلم کر لیا۔ بڑے پیمانے پر لیبیا کے اندر جو عبوری حکومت قائم ہوئی ہے اس نے یک طرفہ طور پر بآواز بلند ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ شریعت ہمارا ملجا اور ماوا ہے، شریعت ہمارا اوڑھنا اور بچھونا ہے، قرآن و سنت کی فرما روائی اور قرآن و سنت کی رہنمائی یہی ہماری منزل ہے، اور اسی کے نتیجے میں سب کو حقوق ملیں گے، اور اس سے ماورا اور اس سے زائد کوئی طلب نہ کرے۔ خطرے کی بظاہر یہ گھنٹی بھی مغرب کے اندر بجی اور سنائی دی ہے، اور مصر کے لوگ منتظر ہیں کہ ریفرینڈم کے نتیجے میں انہوں نے جو یہ فیصلہ کیا تھا کہ پہلے انتخابات ہوں گے اور بعد میں دستور سازی کا مرحلہ آئے گا، اس کو غتربود کرنے کے لیے، اس فیصلے کو نامکمل قرار دینے اور اس پر عمل نہ کرنے کے لیے نت نئی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اسی لیے میدان تحریر ایک بار پھر گرم ہو گیا ہے۔ لیکن میرے دوستو، پوری دنیا کے اندر یہ منظرنامہ ہے، آپ جو اللہ اور اس کے رسول کے شہدائی ہیں، آپ جو قال اللہ اور قال رسول کے ماننے والے ہیں، آپ جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جن کی پہچان ہے، معاشرے کے اندر جتنی سازشیں ہو رہی ہیں امت مسلمہ کے خلاف، اسلام ایک دین اور نظام کے خلاف، آپ کو ان سب کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہونا ہوگا۔ جماعت اسلامی کا کارکن آپ سے آگے چلے گا، آپ کی خدمت بھی کرے گا، آپ کی رہنمائی بھی کرے گا، حالات کا سمجھ بوجھ اور اس حوالے سے رنگ بھرنے کا کام بھی کرے گا، لیکن جس کوشش اور جدوجہد کا تقاضا حالات کر رہے ہیں، حالات کس رخ پر جا رہے ہیں۔ یہ جو منصور اعجاز کا معاملہ آیا ہے، یہ جو حسین حقانی کا نام آیا ہے، یہ جو آصف زرداری کا ذکر ہوا ہے، زباں پہ بار الہ یہ کس کس کا نام آیا ہے، ان تمام ناموں کا آپ دیکھیں، پاکستان کے ساتھ، اس حکومت اور مملکت کے ساتھ غداری کا معاملہ ہے، بغاوت کا معاملہ ہے، صدر اس سے منسوب ہیں۔ اس لیے کہ مائک ملن نے جب یہ اعتراف کر لیا کہ مجھے خط ملا تھا، اہم یا غیر اہم، تو خط لکھا گیا تھا، اس کے مندرجات آ گئے ہیں۔ پاکستان کی فوج کے خلاف بھی سازش اس کے اندر موجود ہے، پاکستان کے ISI کے چیف اور آرمی کے چیف کے خلاف بھی امریکہ سے کہا گیا ہے کہ کارروائی ان کے خلاف کی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ صدر مملکت کو اگر ان کے اندر شرم و حیا کا، آئین کی پاسداری، قانون کی بالادستی کا، پورے ملک کی بدنامی کا کوئی داعیہ موجود ہوتا تو وہ از خود اسٹیپ ڈاؤن کرتے، از خود مستعفی ہو جاتے، لیکن ایک ہفتے سے زیادہ نہیں لگنا چاہیے۔ امریکہ کے اندر پاکستان کے سفیر حسین حقانی کے آ جانے کے بعد فوری طور پر کمیٹی بنے، تحقیقات کی جائیں، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کیا جائے۔ منصور اعجاز کی اہمیت نہیں ہے، اس کی کریڈیبلٹی کا معاملہ درپیش نہیں ہے، لیکن جب خط پہنچا ہے اور ان مندرجات کے ساتھ پہنچا ہے جو پریس اور میڈیا میں آ چکے ہیں، اور وہ بظاہر وہاں کے سفیر نے صدر مملکت کے اشارے اور حکم پر یہ سارا کام کیا ہے، تو یقینی بات یہ ہونی چاہیے، لیکن ناگزیر ہے۔ اس ملک کے اندر جو حکومت قائم ہے وہ اپنے آپ کو جمہوری حکومت کہتی ہے، لیکن کیسی جمہوری حکومت ہے کہ جو سپریم کورٹ کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتی، ان پر عمل درآمد نہیں کرتی؟ کیسی جمہوری حکومت ہے کہ پارلیمنٹ کی متفقہ قراردادیں ان کو پرے کا کے برابر اہمیت نہیں دیتی؟ کیسی جمہوری حکومت ہے؟ APC کے فیصلے ہوتے ہیں، ایک سے زائد مرتبہ APC منعقد ہوئی، اب ایک کمیٹی تو بنی ہے، بعد از خرابی بسیار، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت آئین کی خلاف ورزی کی بھی مرتکب ہے۔ لہذا اگر یہ موجودہ معاملے کے اندر بغاوت کا معاملہ آتا ہے تو دستور کی دفعہ 6 کے تحت
فوجیوں کے خلاف تو یہ دفعہ استعمال نہیں ہو سکی ابھی تک، حالانکہ انہوں نے دستور کو بار بار توڑا ہے۔ یہ دفعہ بغاوت اور غداری کے حوالے سے صدر مملکت پر بھی یہ لاگو ہوتی ہے، اور اس حکومت پر بھی جو پیپلز پارٹی کے نام سے بنی ہوئی ہے۔ میرے دوستو، بھائیو، عزیزوں اور ساتھیوں، حالات کے اندر ایک گرانباری موجود ہے، لیکن حالات کے اندر جدوجہد کے انگنت عنوانات موجود ہیں، اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں چاروں طرف کے حالات میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے۔ اس ملک کے اندر اگر انتخابات کا ڈول ڈالا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ موجودہ منصور اعجاز والا واقعہ اس سے کوئی شے نہ پکڑے، ہم اس ملک کے اندر ماشاء اللہ کی آمد کو اور دھمک کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ اس ملک کے اندر حالات کی خرابی کی نصف ذمہ داری اگر ان سیاستدانوں پر ہے کہ جو حکومت میں بار بار آتے اور جاتے رہے، تو نصف سے کچھ زیادہ ذمہ داری، کیونکہ برسر اقتدار فوجی زیادہ رہے ہیں، ان کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ اگر کسی نے خون بارنے کی کوشش کی، حالات کو بگاڑنے کی طرف قدم اپنے بڑھائے، تو ہم میدان کے اندر ہوں گے، اس لیے کہ فوج کے تحفظ کے لیے بھی، فوج کے وقار کی بقا کے لیے بھی، اور ملک کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے بھی ناگزیر ہے کہ فوج اس طرح کے اقدامات سے دور رہے۔ البتہ اس مقدمے کا، اس کی تحقیق کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس کا فیصلہ دو چار کی طرح زیادہ سے زیادہ سب لوگ یہی موجود ہیں، ایک ہفتے کے اندر ہو جانا چاہیے۔ میرے دوستوں، میں بات کر رہا تھا انتخابات کی آمد کا بھی سلسلہ ہے۔ جو لوگ مڈ ٹرم الیکشن کی بات کرتے تھے، ان کو تو اب یہ معلوم ہو گیا کہ مڈ ٹرم گزر چکا ہے، اب تو فل ٹرم الیکشن ہو جائیں تو بڑی بات ہے۔ لیکن اس وقت تمام پارٹیاں اپنے ہوم ورک کے اندر مصروف ہیں۔ جماعت اسلامی بھی تمام پارٹیوں سے ہم رابطے میں ہیں، تمام پارٹیوں کے منشور کو دیکھ رہے ہیں، ان کے رویوں پر روز تنقید بھی کرتے ہیں، ان کے طور طریقوں کو روز ڈھانپتے اور بھانپتے بھی ہیں، اور ان کی خدمت میں بار بار یہ عرض بھی کرتے ہیں کہ آپ کے رویے پاکستان کی خدمت پر منتج نہیں ہوں گے، حالات کی خرابی پر منتج ہوں گے۔ لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بھی تمام سیاسی آپشنز اوپن ہیں، جتنے الیکٹورل آپشنز ہو سکتے ہیں، تمام چیزیں کھلی ہیں۔ میں آپ سے ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب الیکٹورل الائنس یا انتخابی مفاہمت کسی سے ساتھ ہوتی ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ان کا منشور اپنا لیا ہے، آپ نے ان کی خرابیوں کو اپنا لیا ہے۔ اگر آپ ووٹ لے کر، شرابی کا ووٹ لے کر شرابی نہیں بنتے، اگر آپ بے نمازی کا ووٹ لے کر بے نمازی نہیں بنتے، اگر آپ بے پردہ خواتین اور حیا سے دور بسنے والی خواتین کا ووٹ لے کر اپنے اسکارف اور پردے کے اندر باقی رہتے ہیں، اسی طریقے سے اس مسئلے کو بھی سمجھیے کہ جب مختلف پارٹیوں سے الائنس ہوتا ہے تو صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہ کریں، ہم اپنا کینڈیڈیٹ فلاں جگہ سے بٹھا لیں گے، نہ ان کے ووٹ ہمیں پڑتے ہیں نہ ہمارے ووٹ انہیں پڑتے ہیں، صرف فضا کے اندر ایک سازگاری پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ایک نظریاتی گفتگو ایک غیر نظریاتی معاملے میں لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ ڈاکٹر وسیم اختر یہاں بیٹھے ہیں نا، ان سے پوچھیں کبھی انہوں نے اپنی انتخابی تقریروں میں یہ کہا ہے کہ حضرات شرابی لوگ زحمت نہ کریں ہمیں ووٹ دینے کی، بے عمل لوگ ہمیں ووٹ دینے کی، کبھی بھی نہیں کہتے۔ اس لیے کہ شرابی کا ووٹ اور زاہد اور عابد کا ووٹ برابر ہے، دونوں کے ووٹ کا ایک ہی نتیجہ نکلنا ہے جس طرح بھی وہ ڈالے۔ بڑی عمر کا بزرگ اور چھوٹی عمر کا 18 سال کا 20 سال کا بچہ، ان دونوں کا ووٹ برابر ہے۔ ہر پارٹی کے جتنے ووٹرز ہیں ان سب کے ووٹ برابر کے ہیں۔ لہذا اس اعتبار سے جس طرح ووٹ لینے میں آپ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ ووٹوں کی تعداد بڑھنی چاہیے اور کسی اصول کو فراموش اور پامال نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح الیکٹورل الائنس کے سلسلے میں کچھ شخصیات ہم کو ناپسند ہو سکتی ہے، کچھ پارٹیوں کا منشور، لیکن ہر پارٹی اپنے منشور کے تحت الیکشن لڑتی، اپنے پرچم تلے لوگوں کو جمع کرتی، اکٹھا کرتی اور بڑی جدوجہد کے لیے تیار کرتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، حالات کے مد و نظر میں مسلسل یہی بات کہتا ہوں کہ رابطہ عوام کی مہم کو تیز کیا جائے، در در پر دستک دی جائے، گھر گھر پر پہنچا جائے، دلوں کی دنیا کو آباد کیا جائے، لوگوں کو اس بات کو سمجھایا اور بتایا جائے کہ ووٹ کا رویہ بدلیں، چوروں اور لٹیروں کو ووٹ نہ دیں، محض برادری کی خاطر اپنے ووٹ کا استحصال نہ کریں، اور عدل و انصاف کی میزان نصب کرنے کے لیے اگر حالات کو آپ بہتر بنانا چاہتے ہیں
تو اس سمت چلنے کے لیے جماعت اسلامی کو ووٹ دے. جماعت اسلامی کا ووٹ دینا ایک امانت دار کو امانت کا سپرد کر دینا قرار پائے گا، اور امانت داروں کے سپرد ہو تو پھر گتھیاں سلجھنے لگتی ہیں، اندھیرے چھٹنے لگتے ہیں، مستقبل کے اندر روشنی اور اس کی نوید نظر سنائی دینے لگتی ہے، اور حالات کی بہتری دل و دماغ پر دستک دیتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تیونس میں جو کچھ ہوا ہے، مصر میں جو کچھ ہو رہا ہے، لیبیا کے اندر جو کچھ دکھائی دے رہا ہے، یمن اور شام کے حوالے سے جو باتیں ہمارے علم میں آتی ہیں، ہم کسی خوریز جد و جہد کی طرف بڑھنا نہیں چاہتے. ہم پرامن جد و جہد کے قائل ہیں. ہم پرامن دستک دینے، ہم دلوں کی دنیا تبدیل کرنے کے لیے برپا ہوئے ہیں. ہمارے پاس پیغام ہے، ہمارے پاس دعوت اللہ ہے. جن کے پاس پیغام نہ ہو وہ گولی کی سیاست کرتے ہیں اور گالی کی سیاست کرتے ہیں. جن کے پاس پیغام اور دعوت ہو وہ پھر لوگوں کے ذہن و دل کی آبیاری کرتے ہیں اور سوچ کے زاویے بدلتے ہیں. جب سوچ کے زاویے بدلنے لگے، نقطۂ نظر بدلنے لگے، زاویہ نگاہ بدلنے لگے، زندگی اور اس کی ترجیحات بدلنے لگے، تو اسی کو انقلاب کہتے ہیں. ہم ذہنی اور قلبی انقلاب برپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں یہ مجمع جو چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، یہ بہنیں اور بیٹیاں جو دور تک نظر آتی ہیں، اور یہ تمام ہمارے بزرگ اور نوجوان، اگر یہی لوگ اس بات کا عہد کر لیں اور اس بات کا تہیہ کر لیں کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلچر کو ہم عام کریں گے، اس دعوت کو ہم فروغ دیں گے، اس کلمے کی فرما روائی اس کو قابل عمل بنائیں گے. اس لیے میں آخر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو بلند کیجیے. سارے لوگ اپنی شہادت کی انگلی کو اوپر اٹھائیں اور پڑھیں کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اس شہادت اور گواہی کے بعد جد و جہد اور نتیجے کے اندر منزل آپ کا مقدر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آپ کے سامنے